بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج ہم اللہ کی توفیق سے 9 اور 10 پارے کی تلاوت سن رہے ہیں. اس وقت جو آیات پیش نظر ہیں 9 پارے کی، وہ سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 2، 3 اور 4، اور اس میں اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ، برتر اور افضل چیز بیان کی ہے. اور اللہ کی ہر چیز اعلیٰ اور برتر ہے، لیکن جس نے اپنے ایمان کو جانچنا ہو، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو، اس کے لیے ان 3 آیات میں بہت بڑی آسانی بھی ہے، وضاحت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. کیا فرمایا مولا علی و قدیر نے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللہ نے آیت نمبر 2 سورہ انفال، اس میں مومن جو ہیں اللہ کے، ان کے چند اوصاف کو، چند صفات کو، عادات کو بیان کیا ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، پکا ٹھوس مومن ہے. تو آئیے ان چند لمحات میں میں بھی، آپ بھی، ہم سب آئینے میں اپنے اپنے چہروں کو دیکھیں کہ کیا ہم واقعی صحیح معنوں میں مومن ہیں، یا ہمارے دعوے جو ہیں وہ محض کھوکھلے، بے بنیاد اور اساس کے بغیر ہیں. پہلا اللہ تعالیٰ نے وصف مومنین کا یہ بیان کیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام نامی ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب تنازعات میں، جب جھگڑوں میں، اختلاف میں اللہ کا نام نامی آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو مومن وہ ہے جو اللہ کا نام سن کر اور اللہ کے حکم کو سن کر اپنے غلط فیصلے کو چھوڑ دیتا ہے. اس کا دل اللہ کے خوف سے کپکپا اٹھتا ہے. ہمارے تھانے، کچہریوں، عدالتوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے. 200 روپیہ لے کر، 500 روپیہ لے کر کس طرح جھوٹی گواہیاں دی جاتی اور جھوٹے فیصلے لیے جاتے، کیے جاتے، کروائے جاتے ہیں. یہ اللہ کے خوف کی علامت ہے. اور یہ رمضان میں بھی یہ کاروبار، یہ شغل جاری ہے. رمضان میں کون سے تھانے، کچہریاں، عدالتیں بند ہو گئی ہیں اور پکے روزے دار ہیں. فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر گئے ہیں عدالت میں جھوٹی گواہی دینی اور جھوٹا فیصلہ لینے، اور پھر پکے مسلمان ہیں. تو پہلی علامت کیا کہ جب اللہ کا نام نامی ذکر ہو تو وہ، ان کے دل کپکپا اٹھتے ہیں، اپنے غلط فیصلے سے، غلط گواہی سے، غلط بات سے رجوع کر لیتے ہیں. دوسری علامت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. دوسری علامت یہ کہ جب
اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے، تھوڑی سی لمبی تلاوت ہو جائے یا پیچھے بیٹھ جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں تلاوت کے سننے کا۔ ہاں، کوئی جھوٹا ترین سیاستدان محلے میں گلی میں تقریر کرنے آ جائے تو اچھے اچھے دانشور پڑھے لکھے سمجھدار وہ بھی گھنٹوں کھڑے ہو کر اس کا انتظار بھی کریں گے، اس کی تقریر بھی سنیں گے۔ لیکن معاذ اللہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے اتنی ہم نے معاذ اللہ حقیر اور ادنا سمجھ رکھی ہے کہ اگر امام صاحب مولوی صاحب 2-4 آیتیں زیادہ پڑھ دیں، 2-4-5-10 منٹ زیادہ تلاوت لمبی کر دیں، اکثریت مسجد سے بھاگ جاتی ہے کہ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ اچھے مسلمان ہیں، اچھے مومن ہیں۔ ابھی بہت سے ایسے ہیں گھروں میں اسکرین پر ایسی لغو بیکار چیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہیں، اتنی ٹکٹکی باندھ کر گویا کل انہوں نے UN میں جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے۔ ایسے ایسے ٹاک شو سنتے ہیں اور ایسے ایسے گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں جیسے پاکستان کے پوری دنیا کے لیے خصوصی نمائندہ امبیسڈر یہی ہے۔ لیکن قرآن وہ 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو بس ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اور دوسرے اس علامت سے، دوسری اس نشانی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ایک جگہ رہتا ہے، کوئی اس میں بڑھوتری نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں۔ اب وہ لوگ سچے ہیں یا رب کا قرآن سچا ہے؟ زادتہم ایمانا، آیات سنتے ہیں تو ان کا ایمان ان آیات کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے کم تھا، پہلے گراف نیچے تھا، اب زیادہ ہو گیا ہے۔ اور یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہے جس سے کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں۔ مسجد میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی بات سن کر جائیں، گھنٹہ 2-3 گھنٹے گھر جا کر بھی، دکان جا کر بھی، بازار جا کر بھی اس کا اثر دماغ پر رہتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس بات پر عمل کر لیں، لیکن جب 5-6 گھنٹے گزر جائے، دوسرا دن ہو جائے تو ایمان پھر اسی نچلی سطح پر آ جاتا ہے، کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ بعض اوقات اذان سے بھی پہلے مسجد میں آنے کو جی کرتا ہے اور نماز کے بعد بھی نکلنے کو دل نہیں کرتا، اور بعض دن اذان سنتے ہیں، اقامت سنتے ہیں، نماز کی آواز سنتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ تو ایمان کیسے برابر ہے؟ تو کیا بات معلوم ہوئی دوسری علامت کے پیش نظر کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا، اور صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس میں ہوتے تو خود اعتراف کرتے کہ ایمان بڑھ گیا ہے، جنت کے نزدیک ہیں، اور جب باہر کاروباروں میں جاتے اپنے بال بچے میں تو خود اعتراف کرتے کہ وہ پہلے سی کیفیت نہیں رہی ہے۔ تیسری علامت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی بیان کی وہ یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ اسباب کو، وسائل کو اختیار نہ کرے، محنت، جدوجہد، کوشش کو ترک کر دے اور کہے کہ میں متوکل علی اللہ ہوں، اور اللہ پر توکل اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھ رہا ہوں۔ مطلب اس توکل کا یہ ہے کہ ہم بھرپور جد و جہد کریں، بھرپور کوشش کریں، اپنی استطاعت کی آخری حد تک جائیں، پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے نتیجہ اس پر چھوڑ دیں۔ یہ ہے توکل۔ یہ ہمارے ہاں جھوٹے توکلیے جو پھرتے رہتے ہیں
اور جنہوں نے شریعت کا اپنا ہی مفہوم بنا رکھا ہے، نہ عربی کی سوجھ بوجھ، نہ قرآن و سنت کا پتہ، اردو کے لٹریچر سے دو چار شریعت کے حرف پڑھ کر اپنی ہی تشریحیں اور اپنی ہی تفسیریں کرتے رہتے ہیں۔ بات وہ مستند اتھینٹک ثابت شدہ جسے اللہ بیان کرے یا جسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے، اس کے علاوہ جس کسی کی بات ہے اگر ان دونوں کی بات کے مطابق ہے تو ٹھیک، اور اگر ان کے مطابق نہیں تو وہ اسی کو مبارک ہو۔ تو تیسری علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور مفسرین نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، نیکی کے کام، اور جن سے روکا ہے برائی کے کام، اللہ کے حکم کو ماننے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ پھر اگر بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان پر مواخذہ نہیں ہوگا، کہ انہوں نے اپنی کوشش کی ہے، اپنی کوشش کرتے ہیں نیکی کرنے کی، پھر اللہ پر توکل، برائی سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ پر توکل، اس کے بعد کوئی صاحب نسیان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ چوتھی علامت اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی یہ بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ، صرف رمضان کے نمازی نہیں، صرف فجر سحری کے وقت اور افطار مغرب کے نمازی نہیں، بلکہ زندگی بھر نماز کو قائم کرنے والے، ادا نہیں کہ ادا کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، قائم کا مطلب کیا کہ کبھی چھوٹے نہیں، کبھی ترک نہ ہو، ہاں کوئی شرعی عذر ہو، بیمار ہے، مسافر ہے، یا ایسی حالت میں ہے کہ باجماعت نہیں پڑھ سکتا یا اکیلے میں بھی نہیں پڑھ سکتا، بے ہوش ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن عام حالات میں نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو رمضان کے نمازی ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ نے رمضان میں بھی توفیق دی نماز کی، لیکن اپنی اس عادت کو پختہ کریں اور زندگی بھر نماز کے قائم کرنے والے بنے، نماز کے ادا کرنے والے نہیں، زندگی بھر نماز کو قائم رکھیں۔ پانچویں علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ صرف مال کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ نے علم دیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، وہ بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں، اللہ نے جاہ و منصب دیا ہے لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، اسے زیر استعمال لاتے ہیں۔ غرض جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا استعمال لوگوں کی بھلائی بہتری کے لیے جائز حدود میں۔ اب یہ نہیں بہت بڑا افسر ہے تو میرٹ کا قتل عام شروع کر دے، کہے کہ میں تو اپنے اسٹیٹس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ بہت بڑا افسر ہے تو سفارشوں کو قبول کرنا شروع کر دے کہ میں تو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ جائز حدود میں، کسی کا حق نہ کھایا جائے، کسی کے حق پر ڈاکہ نہ پڑے، جائز حدود میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کرنے والے، اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ 5 علامات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، پھر اس کے بعد نتیجہ سنا دیا، ایک ڈگری، ایک تمغہ، ایک اعزاز بھی دیا، اور اس کے بعد ان کا نتیجہ، رزلٹ، اسے بھی آشکارا کر دیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ ہیں مومن جو سچے برحق اور پختہ ثابت شدہ مستند اللہ کے ہاں مومن ہے۔ یہ ڈگری چھوٹی ہے یہ ڈگری، دنیا کی جھوٹی سچی ڈگریوں، ان کا کیا مقابلہ ہے اس ربانی ڈگری سے؟ اور یہ ڈگری نہ سفارش،
نہ رشوت، نہ کسی اور ذریعے سے، یہ صرف مالک الملک کا حق ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، اور جسے یہ مل جائے اور وہ اپنے اعمال پر اللہ کے فضل و کرم سے قائم رہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے یہ ڈگری چھین نہیں سکتی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ایک تو ڈگری عطا کی، اب آگے ان کا اجر و ثواب، ان کا سٹیٹس وہ بھی بیان ہونے لگا۔ فرمایا ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں، ومغفرت، اور ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق، کریم اور بہترین رزق، بہترین رزق، درجات بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، اور بہترین جنات النعیم میں رزق بھی ہے۔ اب جو بندہ ان 5 باتوں کا حامل بن جائے، ان 5 باتوں کو اپنے اندر لا کر مومن کہلوائے، اور اللہ اسے مومن کہے، لوگوں کے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ ایک دن مومن کا ٹائٹل دیتے ہیں، دوسرے دن کافر بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے؟ اللہ جسے بنائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں یہ خوشخبری بھی دے دی ہے۔ اور چونکہ میں آپ فائدے کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو ہماری نظر فائدے پر ہوتی ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ تو لیجئے، اللہ نے انسانی فطرت کے عین مطابق ہمارے لیے فائدہ بھی انہی آیات میں بیان کر دیا کہ جنات میں درجات بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، اور رزق کریم بھی ہے۔ آج کی اس مبارک رات میں اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ اپنے رب سے یہ عہد کریں، اپنے رب سے یہ پختہ عہد و ایمان کریں، یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو لانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہم کریں، نتیجہ اس خالق کے ہاتھ میں ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور وہ ہماری کوشش کے مطابق ہمیں عطا نہیں کرتا۔ کوشش ہم کرتے ہیں تو وہ اپنی شان کے مطابق ہم گناہگاروں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ان صفات کا حامل، پکا، سچا، ٹھوس مومن بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے اس اجر و ثواب سے بھی ہمیں محروم نہ کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،